بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب میں حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اس نے اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، مگر اللہ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر آتیں اور آپ کو دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتیں۔ جب آپ بلوغت کے زمانے سے آگے بڑھنے لگے تو آپ کے چچا نے چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر آ کر رہنے لگے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جسے ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھو اور پوچھو، شاید اس بڑے بت نے ان سب کو توڑا ہو۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بت اگر کسی کو توڑ نہیں سکتے تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ ہمیں حکم دے ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا، جاؤ ابراہیم سے پوچھو، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، ہمیں حکم فرمائیں ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ میری حفاظت خود کرے گا۔ جیسے ہی نمرود نے منجلی میں ڈال کر اس آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فوج نمرود حیرت زدہ ہو کر نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ تو ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔
نمرود نے، جو مشرق و مغرب پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج تیار کی اور ایک بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو آئے مجھ سے لڑے۔ اتنے میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو نڈھال کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ نمرود زور زور سے اپنا سر دیواروں میں مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، مگر افسوس، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادمین کو کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون آتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کے ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ تک پہنچا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے۔ ایسے ہی تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا اور اس کی حکومت نیست و نابود ہو گئی۔